چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان, سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ بھی ہیں. بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر, حماس کا سٹیپ بیک کرنا, حکومت ختم کرنے کا جو اعلان ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے لیے کہ جب ہم پائیدار اور ایک مستقل امن کی بات کرتے ہیں اس طرف ایک اہم قدم ہے؟ جی یقیناً میرا خیال ہے کہ یہ ایک راستے میں رکاوٹ تھی اور وہ انہوں نے دور کر دی. لیکن ابھی آپ جو تبصرے میں کہہ رہے تھے, میرا خیال ہے کہ ابھی انہوں نے جو ہے ڈسارمنٹ نہیں کی, یعنی ڈی کمیشننگ کا مرحلہ اس کے بعد شروع ہونا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کا کوئی مثبت رد عمل نہیں ہے. رد عمل سے مراد یہ کہ وہ پورے کے پورے اس پروسیس میں, جس عمل میں جو ہے رکاوٹ بنے ہوئے. اکتوبر 2025 سے اب تک وہ 1000 کے قریب غزہ کے لوگوں کو مار چکے ہیں. اور انہوں نے شروع میں جو ہے اپنے جو ٹیریٹری تھی اس میں ایک یلو لائن لگائی تھی, جس سے انہوں نے جو ہے ایک حصہ اپنے قبضے میں رکھا تھا, اور وہ کوئی تقریباً 53% تھا. اب انہوں نے بڑھا کے اسے 70% کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو غزہ کے باسی ہیں ان کے لیے اور عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے. بہت سا, ایک تو ویسے ہی پہلے سے یہ اسٹرپ بہت نیرو ہے, اور اس میں سے پھر جو انہیں پیچھے دھکیل دیا. پھر جو مصر یا دوسری جگہوں سے جو انسانی امداد آ رہی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں, بیریئرز لگائے ہوئے ہیں, پہرے دیے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ کہ تقریباً 40% سے کم جو ہے انسانی امداد وہاں جا رہی ہے. لوگ محبوس اور محصور ہیں بالکل. اچھا, دوسرے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پورے کا پورا جو نظام بنایا ہے جو بورڈ آف پیس کا, یہ ایک گورکھ دھندا ہے کہ اس میں بورڈ آف پیس ہے جس میں صدر ٹرمپ اس کے صدر ہیں. اس کے بعد ایک اور بورڈ ہے, اس کے نیچے وہ ایگزیکٹو بورڈ ہے, اس کے نیچے ٹیکنیکل کمیٹی ہے, ٹیکنیکل کمیٹی کے نیچے یہ ہے. یعنی جو سب سے لوئسٹ ٹیئر ہے اس میں فلسطینیوں کو ڈالا ہے یا غزہ کے لوگوں کو ڈالا ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن آف غزہ چلائے گی. لیکن جو ٹیکنیکل کمیٹی تھی وہ میرا خیال ہے کہ کوئی 2-3 مہینے سے بنی ہوئی تھی, لیکن اسرائیل انہیں غزہ میں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا. آپ نے خود تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ شاید جو تعمیر نو کا آغاز ہونا ہے اسرائیل کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جس قسم کی جارحانہ کارروائی اس نے غزہ میں کی تھی وہی اس نے لبنان میں دہرا دی ہے. وہاں بھی جو ہے ان کے 608 مربع کلومیٹر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. آپ نے خود ہی کہا کہ سب سے جو لوور ٹیئر ہے اس بورڈ آف پیس کا, اس میں پیلسٹینین کو ڈالا ہے, اور ظاہر ہے آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ حملے ان کو ظاہر ہے جو انہیں خوراک پہنچنی ہے, وہ اگر یہ کمیٹی بھی کام انیشیٹ کرنا چاہ رہی تو انہیں بھی الاؤ نہیں کیا جا رہا. تو پھر حماس نے کیا سوچ کے فیصلہ کیا؟ کیا یہ جو ٹیکنوکریٹ کمیٹی ہے یہ اسرائیل کو کسی حد تک روک سکتی ہے جارحیت حملے سے؟ چلیں ایک اسٹیپ تو لے لیا حماس نے, اب باری اسرائیل کی ہے اور اس کمیٹی کی ہے کہ میک شور کرنا کہ اب یہ کوئی حملہ نہ کرے فلسطینیوں پہ, لبنان پر. یہ بھول جائیے کہ وہ حملے نہیں ہوں گے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت نقشہ ہے مشرق وسطیٰ کا, خاص طور سے جو اسرائیل کے ارد گرد نیبرہڈ ہے, اس میں اسرائیل 4-5 جگہوں پہ حملے جاری رکھے گا. ایک لبنان ہے, ایک غزہ ہے, ایک مقبوضہ فلسطین ہے. مقبوضہ فلسطین کی صورتحال دیکھ لیجئے. مقبوضہ فلسطین میں جو ہے اکتوبر 7 2023 سے لے کر مسلسل حملے ہوتے رہے, اور اس کے بعد وہ حملے جاری رہے. اس میں بھی جو ہے 1000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ وہاں جو ہے اسی پورے کے پورے دورانیے میں انہوں نے جو ہے وہاں غیر قانونی آباد کاری کو تیز تر کر دیا ہے. وہاں جو مقبوضہ فلسطین کی آبادی ہے وہ کوئی 4 ملین کے قریب ہوئی ہیں, 40 لاکھ. تو انہوں نے 7 لاکھ لوگ وہاں آباد کر دیے ہیں غیر قانونی آباد کاری کی وجہ سے. کوئی تقریباً 350 غیر قانونی وہاں اسٹیبلشمنٹس ہیں, سیٹلمنٹس ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے بار بار وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فاسٹین پیکٹ ہے قسم کا, کہ جو آپ نے کیا ہے, لیکن اس میں جو تھوڑا بہت سکون ملا ہے کہ پہلے جو ہے اگر لوگ ہزاروں میں ہر روز یا سینکڑوں میں قتل ہوتے تھے یا 20 قتل ہوتے تھے, تو اب جو ہے روزانہ کو 5-6 لوگ قتل ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے جمع ہو کے کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ 1000 کے قریب بنے اکتوبر سے اب تک. وہاں قتل و غارت جاری ہے. لبنان میں ابھی جو آپ نے دیکھا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لبنان کے اوپر دوبارہ حملہ ہو گیا ہے.
اور جو صدر اون ہیں جو لبنان کے، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں صدرن ٹیریٹری میں، لیکن اور اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی جہاں حزب اللہ تھی وہاں انہوں نے حزب اللہ کی پریزنس تھی اسے ریڈ زونز قرار دیا ہے، وہاں وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا قبضہ اور اس کی شدید بمباری جو ہے وہ تقریباً 2000 مربع کلومیٹر کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، جو تقریباً اس کا 1/10 آف دا ٹیریٹری آف. بٹ مسعود صاحب ایک بات بتائیے گا، ابھی آپ نے یہ فرمایا یہ ہم بھول جائیں کہ اسرائیل غزہ پہ حملے کرنے سے باز آئے گا، وہ کرتا رہے گا سر، لیکن پہلے تو یہ جواز تھا نا اسرائیل کے پاس، نتن یاہو یہ بات کرتا تھا کہ بار بار کہ حماس حملے کرتا ہے اور اسرائیل ریٹیلیٹ کرتا ہے، اب تو اگر حماس ڈسارم ہو جاتا ہے، حماس نے اپنی حکومت ختم کر دی ہے سر، پھر کیا جواز پیچھے رہے گا؟ پھر اپنے حملوں کو یہ جسٹیفائی کیسے کریں گے عالمی برادری کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے؟ نہ پہلے جسٹیفائی کر پائے، نہ اب جسٹیفائی کر پائیں گے، اور بین الاقوامی قوانین اب کن کی بات کر رہے ہیں جن کا دورہ معیار ہے جو ایک خطے کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، دوسرے کے اوپر جو ہے وہ معطل ہو جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ہمیں آنکھیں کھول کے حقیقت کو دیکھنا چاہیے. اسرائیل اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، اسے امریکہ کی اب تک جو ہے حفاظت اور حمایت حاصل تھی. ابھی جو ہے امریکہ اور اسرائیل میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے ہیں جو ایران یو ایس مفاہمتی یادداشت کے سلسلے میں، اور ابھی انہوں نے اپنی جو کاؤنٹر انٹیلیجنس لیول ہے امریکنز نے وہ کوئی تھوڑا سا بڑھا دیا ہے، کیونکہ یہ وہاں بالکل جاسوسی کر رہے تھے اندر گھس کے پینٹاگون میں اور نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں کہ ان کے نیگوشیٹرز ایران کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو وہاں، اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسرائیل کو اسلحہ نہ بیچا جائے، لیکن ساتھ ہی پیرل وہاں یہ ہے کہ وہاں ان کی جو کانگریس ہے اس میں ایک ایسا بل موجود ہے، یہ جو ان کا ویسے سالانہ بل ہوتا ہے نیشنل ڈیفنس کے لیے جو ایک بل آتا ہے سینٹ میں اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں، اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اسرائیل کو اسلحہ بیچا جائے، یہ مشترکہ طور پر جو ہے اس کی جو پروڈکشن اور اس کی ترسیل کے ذمہ دار ہوں. تو یہ آپ دیکھیے کہ اس میں بہت سے تضادات موجود ہیں. جو گراؤنڈ پہ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی کنیسٹ سے یہ منظور کروا دیا ہے کہ فلسطین کو ضم کیا جائے گا. مقبوضہ فلسطین کو غزہ کے اوپر اس کا قبضہ ہے، لبنان کے اوپر اس کا قبضہ ہے، گولان ہائٹس کے اوپر اس نے قبضے کو لیجیٹیمائز کر دیا، امریکہ سے حمایت حاصل کر لی ہے، جروسلم کے اوپر پورے کے پورے جروسلم کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے، وہاں اس نے اپنا دارالخلافہ بنا لیا. تو یہ صورتحال ہے. اور بورڈ آف پیس جو ہے اس میں صدر ٹرمپ جو تا حیات، یعنی جب تک کہ وہ مستقل وہ ایک ان کے اس کے صدر ہیں. میں صدر ٹرمپ کی بھی پوزیشن جاننا چاہتی ہوں مسعود صاحب، لیکن جب میں بات کرتی ہوں کیونکہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اتحادی فوج آئے گی، وہ وہاں کے امن کا کنٹرول سنبھالے گی، لیکن اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ سٹیپ بیک کرنا ہے حماس نے. لیکن کل کو اسرائیل حملہ کرتا ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ شروع ہو جائے گا جی یہ جواب جی حماس نے جواب دے دیا. یہ تو ایسی بات ہوئی کہ کوئی مجھ سے آ کر لڑائی کرے اور میں اسے جواب دوں تو پھر کہیں دیکھیں جی آپ نے غلط کی ہے، آپ نے بدتمیزی کی ہے. تو مسعود صاحب اس کو کیسے ہینڈل کریں گے یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، یا جو اس کے کرتا دھرتا ہے کمیٹی کے اس بورڈ کے، وہ کیا کریں گے پھر؟ دیکھیے یہ جو ہے فائٹنگ فورس نہیں ہے، یہ جو اسے کہتے ہیں اسٹیبلائزیشن فورس، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، یعنی یہ ایک قسم کی پیس کیپنگ کے ہوگی اور جو پولیسنگ کے لیے ہوگی، اور ان کی اپنی جو ہے فلسطین کی بھی پولیس وہاں ہوگی. یہ سارے کے سارے مفروضے ہیں، ہم مفروضوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، دیکھیں گے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ان میں سے کوئی اسٹیبلائزیشن فورس میں سے یا فلسطینی پولیس میں سے یا جو بھی سیکیورٹی فورس وہاں بنتی ہے، ان کا اسرائیل کے ساتھ تصادم ہوتا ہے، اسرائیل ان کی پٹائی کرے گا اور ان کے اوپر حملے کرے گا، اور اس طریقے سے جو اس کا طریقہ ہے وہ کہہ دے گا کہ وہ وکٹم ہے، ان کے اوپر حملے کیے گئے تھے. تو آپ یہ ٹھیک ہے کہ اکتوبر 7 2023 کو حماس نے حملہ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے جو بھی جنگ لڑی ہے اس میں وہ تناسب سے باہر لڑی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس نے بچوں کو بھی مارا. جب پوچھا گیا بچوں کو کیوں مارے، 20-25 ہزار بچوں کو، جس میں انفنٹس بھی شامل تھے، جس میں ٹاڈلرز بھی شامل تھے، ان سب بچوں کو مارا ہے. تو کیوں مارا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں مستقبل میں دہشت گرد بنتے، اس لیے ہم نے ان کا صفایا کر دیا. اور یہ میں کوئی ایسے نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کی کابینہ کے وزراء نے یا ان کی جو ہے آن ریکارڈ ہے یہ لوگ. جی جی.
رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ سردار مسعود صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت اینڈ نکالا. آئی ریمبر کہ سن اکتوبر 2023 میں بھی جو اٹیک ہوا تھا جس کو اسرائیل نے بہانہ بنا کر پھر غزہ پہ جو چڑھائی کی تھی, اس وقت بھی حماس نے کہا تھا کہ کسی بھی انٹرنیشنل باڈی کے ساتھ پاس ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, عالمی عدالت جانے کو تیار ہیں, آپ یہ ثابت کریں کہ ہم نے کتنا نقصان اسرائیل کا کیا ہے. لیکن اسرائیل تھا جو اس ساری چیزوں سے پیچھے ہٹتا رہا. تو وہاں پر ان کے عزائم سب کو پتہ تھے, جس کا بعد میں ہم نے 2-3 سالوں میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دیکھا.